سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في قرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا محمد وآله الأكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد الحمدللہ اللہ کا انگنت شکر جس نے اپنے فضل و کرم سے ہم جیسے نکارا بھٹکے انسانوں کو اپنے گھر میں بٹھا کر اپنے نام لینے کی توفیق نصیب فرما رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے حبیب کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں اللہ آج کی ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے، اور جو بھی اس مجلس میں غائب یا ظاہر حاضر ہے، عورت مرد بچہ، اللہ ان سب کی بخشش فرمائے، صحت عطا فرمائے، عافیت نصیب فرمائے، مصیبتیں دور فرمائے، اور آج اللہ پاک اپنے فضل سے کوئی ایسی مفید باتیں ہمیں سننے اور کہنے کی توفیق نصیب فرمائے جو ہماری آخرت کی تیاری کے لیے ہماری مددگار ثابت ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن حکیم میں ایک جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں ان المؤمنون، مومن نہیں فرمایا ان المؤمنون، مومن تو وہی ہیں سچے پکے ایماندار، وہی لوگ ہیں۔ ابھی ہم باتیں کر رہے ہیں، تقریر نہیں کر رہے ہیں، گفتگو کو ایسے سنیں کہ ہم نے اچھے میسج ریسیو کرنے۔ اچھا میں نے بھی اور آپ نے بھی اللہ سے یہ دعا کی کہ ہم ایسی باتیں سنا جہاں اپنی اصلاح کر سکیں۔ میں اپنی طرف بات کر رہا ہوں۔ تو خیال میں اپنے آپ کو مومن تو سمجھتا ہے کہ کلمہ کو ہے، اللہ نے کہا نہیں، مومن وہی ہیں انما المؤمنین۔ کون ہے وہ لوگ؟ فرمایا ان المؤمنین، وہی جو عقیدہ رکھتے ہیں، جن کا عقیدہ ہے، علم ہے، عمل ہے، عبادات ہیں، نمازیں ہیں، تلاوت قرآن ہے، ذکر اللہ ہے، دعوتیں ہیں، وائس ہے، عمرے ہیں، حج ہے، صدقات ہیں، کتنے سارے اعمال ہیں۔
جو یہ رکھتے ہیں، اور ان کے ذریعے سے سبحان اللہ، اس کے واسطے سے کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی رضا کو تلاش کرتے ہیں۔ بولے سبحان اللہ، اللہ کی خوشنودی تلاش کرتے ہیں، اور ساری زندگی اسی کوشش میں گزارتے ہیں۔ ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، کیونکہ انجام تو یہی ہے، رضی اللہ تعالیٰ سے راضی ہو کے راضیت مردیہ، اللہ اس سے راضی ہو جائے، وہ اللہ سے راضی ہو جائے۔ تو جو سمجھ جاتے ہیں اپنی آخرت اور دنیا کو سمجھ جاتے ہیں، تو ان کا کام یہ ہے کہ سارے اعمال یہ کرتے ہیں، لیکن اعمال کا ان کے سامنے ایک مقصد ہے، ایک آبجیکٹو ہے، ایک گول ہے، اور صرف وہ ایک ہی ہے۔ بات سمجھ آئے گی پہلے؟ چلیں بھی تھوڑا دل میں مراقبہ کر، ہم ایسے ہی کرتے ہیں، ساتھ ساتھ سوچتے جائیں نا، نہیں کرتے تو پھر آگے سوچیں گے کیا کرنا ہے۔ پھر الحمدللہ ابھی تو زندہ ہے نا، اگر یہ نہیں کرتے پھر سوچیں اللہ کا یہ مومن تو صرف یہی ہے۔ اللہ اس کو جو گئے وہ تو سچ ہی کہہ رہا ہے، وہ کسی لحاظ تھوڑی کرتا ہے نہیں اس کو نہ کوئی ناراض ہو جائے گا، نہیں آئے پھر مسجد میں نہیں آئے گا، نہیں فلاں نہیں کرے گا۔ اللہ تو سچی باتیں کرتا ہے، اللہ کے رسول تو سچی باتیں کرتے ہیں۔ سمجھا کی بات؟ یہ مومن ہوئی، یہ سب ان کو توفیق اللہ پاک نے دی ان اعمال کی، لیکن ان اعمال کا مطلب ان کے سامنے ایک ہے، ایک مقصد ان کے سامنے ہے کہ یہ ذریعے اللہ جو ہمیں دیے ہمیں صرف اس لیے دیے ہیں، ایک کام سے ہم نے کرنا ہے کہ اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ آگے بس اس کے برعکس سمجھتے نا، اس کے اگینسٹ دوسرے لوگ کون ہیں؟ یہی عمل کرتے ہیں، یہی کرتے ہیں، یہ علم ہے، یہ عمل ہے، یہ قرآن ہے، یہ ذکر اللہ ہے، یہ عمریں ہیں، یہ تلاوت ہیں، یہ ذکر، سب کچھ اسی طرح ہے۔ حفظ قرآن ہے، حفظ کرتے وہ بھی سارے یہی عمل ہیں، لیکن ان کے سامنے جس طرح رضائے رب ہے، ان کے ساتھ رضائے دنیا ہے، اپنی دنیا کو راضی کرتے ہیں اللہ کو، لیکن دو گروپ بنتے ہیں۔ کون فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ۔ انما المؤمنین کی تفسیر بتا رہا ہوں آپ، جو بزرگوں نے کی ہے۔ کتنی بڑی تفسیر کی آپ دیکھیں۔ مومن وہی ہے جو خوشنودی تلاش کرتے ہیں، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ تو بھائی وہ تو اعمال سارے کرتے ہیں، اب ہم ان اعمالوں سے دھوکے میں آ جائیں، کہتے ہیں مقصد دیکھیں ان کا، یہ نماز کیوں پڑھ رہا ہے، یہ تلاوتیں کیوں کر رہا ہے، اس نے علم کیوں سیکھا ہے، اس کا عمل کیا کہتا ہے، یہ عمرے پہ کیوں جا رہا ہے، یہ حج پر کیوں جا رہا ہے۔ اب یہ بات کہ ہم کسی دل میں نہیں جھانک سکتے، ٹھیک ہے نا، یہ بات کون کر رہا ہے؟ سبحان اللہ، تخفی الصدور، جو کہ سینوں کو جانتا ہے، کیونکہ حساب اس نے لینا، میں نے نہیں لینا آپ کا حساب، کسی کمشنر نے نہیں لینا، کسی جج نے نہیں لینا، کسی عدالت نے نہیں لینا، کسی مفتی نے نہیں لینا۔ حساب کہاں پہنچیں گے، کس کے سامنے سریع حساب جو ہوگا، کہاں کھڑے ہوں گے؟ ان فرنٹ آف اللہ۔ اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ تخفی الصدور ہے، وہ تو آپ سوچ بھی نہیں، وہ سوچ رہا ہے، آپ سمجھتے ہیں چھپا لیا، وہ کہتا ہے ظاہر ہو گیا۔ چھپ ہی نہیں سکتی کوئی چیز، اس کو کسی گواہی کی ضرورت ہی نہیں، وہ نہیں بلائے گا گواہیوں کے لیے۔ کیوں؟ کہتا ہے میرے میں جو بیٹھا ہوں مجھے پتا ہے، تو فلاں فلاں وقت تم نے کیا کیا تھا، کون تھا تیرے پاس، تیرا رب ہر جگہ تھے ساتھ، وہ ماں کو میں نہ ماں کون، کوئی ہے ایسی جگہ جس میں اللہ ساتھ نہ ہو؟ کیسی جگہ ہے؟ بھئی میں نے چوری کرنی ہے، ایسی جگہ چوری کروں فلاں آدمی نہ دیکھے، پھر میں نے زنا کرنا ہے، لیکن یہ ہے کہ فلاں آدمی نہ مجھے دیکھ لے، یا فلاں کے پاس چھپ جاؤ، بہت چھپی والی جگہ چلو، اس کونے میں جا کے کرتے ہیں کام۔ ٹھیک ہے آپ کر سکتے ہیں، کونے تلاش کر لیں،
لیکن کوئی جگہ ایسی دکھا دیں مجھے کہ جہاں رب نہ ہو، تو پھر کیوں برے کام کرتے؟ حساب کس نے نہیں لینا، پکڑنا کسی میں نہیں ہے، سزا کوئی نہیں دے سکتا، وہ تو رب ہی ہے، اس کا تو فیصلہ بھی صحیح ہے، اس سے کوئی انکار کر سکتا ہے، اس کو کون بٹرے کر سکتا ہے کوئی ایسا؟ کوئی بھی نہیں۔ تو جب یہ اعمال کرتا ہے ایک آدمی، وہ بھی جب جانتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے، اللہ جانتا ہے کہ پکا مومن ہے، اس کی نماز میں جانتا ہوں، عمرہ میں اس کا جانتا ہوں، تہجد اٹھنا میں اس کا جانتا ہوں، کیوں؟ یہ سب اس کے دل کے اندر ایک تڑپ ہے، اس نماز کو ایسا پڑھوں کہ اللہ راضی ہو جائے۔ سبحان اللہ، کس سے کہہ رہا ہے؟ وہ کوئی اعلان کرا رہا ہے، وہ اشتہار دے رہا ہے، یا کسی کو بتا رہا ہے؟ وہ تو سوچ بھی نہیں رہا ہوگا، اس کی فیلنگز ہی ہوں گی یہ چیز کی، اس کا احساس ہی ہوگا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو انعامات دے رہا ہوگا، وہ تو جانتا ہے۔ اس میں دو رائے ہے ہی نہیں کہ بھئی آپ جو عمل کر رہے ہیں ایک گروپ کو ماننا پڑتا ہے، پکا سچا ایماندار وہی ہے اس چیز کی، اس جتنی بھی اعمال ہم کرتے ہیں اس کے پیچھے کیا تلاش کرنی ہے ہم نے، کوشش کس کی ہے ہماری؟ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ دوسرا جو پھر معاملہ ہے کہ سارے اعمال ہم کرتے رہیں لیکن کیا کرنا ہے کہ دنیا راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ راضی نہیں ہوتا، وہ دنیا کو راضی کرتے رہتے ہیں۔ حدیث النبی امام رضی اللہ تعالیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حب اللہ من بغض اللہ من اطاع اللہ من منع اللہ فقد تکمل ایمان، جس کا معیار زندگی ہے کہ دوستی کرنی ہے تو اللہ کے لیے کروں گا، ساری دنیا ناراض ہو جائے، ساری دنیا ایک طرف میرا رب ایک طرف، ہمیں ساری دنیا کر رہی ہے، ہم نے کر لیا تو کیا ہو گیا؟ سبا فل، کیونکہ یہ سارے لوگ لگے ہیں تو میں نے یہ کام کر لیا تو کیا ہوا؟ سب بے پردہ پھرتے جی میں نے بے پردہ پھر لی تو کیا ہوا؟ سب داڑھی کاٹتے جی میں نے داڑھی کاٹتی تو کیا ہوا؟ سب نماز نہیں پڑھتے جی میں نے نماز نہیں پڑھی تو کیا ہوا؟ معیاری نہیں، ساری دنیا نہ پڑھ رہی اور آپ ایک پڑھ رہے ہو الحمدللہ، تو ساری دنیا پہ آپ بھاری ہوں گے کیونکہ آپ اللہ کے ساتھ ہیں۔ ہماری ایک مومن وہی مومن، اس کا معیار یہ نہیں ہے تعداد کی طرح لوگ کی طرح فلاں، نہیں، اس کا معیار ایک ہے کہ میرے رب کا فرمان کیا ہے۔ جو اللہ کی خوشنودی پہ چلتے ہیں وہ فرمان الہی کو دیکھتے ہیں، وہ فرمان الہی کو دیکھتے ہیں، وہ نہیں دیکھتے کس پوزیشن میں ہوں، کہاں کھڑا ہوں، کیسا ہوں، لوگ ہیں یا نہیں ہیں۔ ان کی زندگی میں ایک ہے کہ اس چیز سے میرا رب راضی ہو رہا ہے، اس فعل سے میرا رب راضی ہو رہا ہے، سبحان اللہ، اور مجھے کیا چاہیے؟ میں رب کو راضی کروں، میں نہیں سمجھے بات؟ میں اپنے رب کو راضی کروں، ہلتے نہیں وہ۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ تو فیل کرے گا تو بیوقوف ساری دنیا تو اس سے ناراض ہو جائے گی، تیرے تو کام بڑے خراب ہو جائیں گے، تیرے تو مصیبتیں پڑ جائیں گی تجھ پہ، فلاں ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، جو اللہ کی رضا کے لیے اٹھتے ہیں وہ تو سب سے مشکل چیز یہی ہو سکتی ہے نا کہ جان چلی جائے گی، فرمایا یہ بھی کچھ بھی نہیں اس کے مقابلے میں۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا ہی نہیں ہوا، باقی کیا رہ گیا؟ یہ ہے رضا الہی۔ اس کے یہ کون لوگ ہیں؟ انما یہی ہے مومن، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنے آج کل مجھے بتائیں تو نماز نہیں پڑھی جاتی ہمارے سے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کسی نے، یہ حدیث ہے، حدیث سن رہا تھا کہ بھائی ایک شخص ہے جی بڑی نمازیں پڑھتا ہے، نفل روزے رکھتا ہے، تہجد گزار ہے، بڑا عبادت گزار ہے، ہم اس کو کیا کہیں گے؟ بڑا نیک آدمی ہے، بیعت و جدے کو پیر، پکا پیر ہے جی، بس کمرے سے بیٹھا تھا، کوئی ضرورت نہیں کتے جان کی، اس کو ضرورت نہیں، یہ تو بڑا نیک آدمی جناب، ہر وقت کچھ سدھوں پڑھا ہے، ہر وقت کوئی روزہ نہیں چھوڑتا،
ہمارے نزدیک بڑا معتبر ہو گیا. نہیں سمجھے بات؟ یہ ہمارا معیار ہے نا, دوسرا گروپ ہے نا یہ. تو جناب عباس سے پوچھی یہ شخص ہے جناب, اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہتا کیا کام کرتے ہیں؟ کہ جی یہ بس بہت عبادت گزار آدمی ہے, بس بیچارہ ہے جی وہ جماعت نہیں آتی, جماعت سے نہیں پڑھتے, وقت نہیں ہے ان کے پاس جناب, عبادت نہیں کرتے وہ, اسے کمزور ہو جاتے ہیں تو پھر نماز میں کیسے جائیں, جماعت میں نہیں آتے. ادھر پھر فیصلہ سن لیا, ابن عباس کا فیصلہ نہیں, کس کا فیصلہ ہے؟ نبی کریم کا فیصلہ ہے. نبی کریم کا فیصلہ نہیں, یہ کس کا فیصلہ ہے؟ اللہ کا فیصلہ ہے. کہتے ہیں اس بارے اس آدمی کے بارے میں پکا پکا جہنمی ہے وہ شخص. اسے حدیث یہ کیا ہے؟ یہ وہ شخص ہوا نا جو عبادت ساری کر رہا ہے, لیکن کیا ہے, کس کو راضی کر رہا ہے؟ دنیا کو راضی کر رہا ہے, اپنے نفس کو راضی کر رہا ہے. جو کرتے لیے نماز پڑھتے لیے تہجد, عزت تو مل رہی ہے نا یہ لوگ یار, پیر صاحب تو بنایا ہے نا مجھے, میرے تو کام چل رہا ہے نا, تو سب ہیں تو یہ اللہ بھی راضی ہوگا نا مجھ سے اگر میں نہیں جا رہا. لیکن ادھر معیار کچھ ڈفرینٹ ہے, اللہ کا معیار ڈفرینٹ ہے. وہ کہتے ہیں میرا رول ماڈل جو انہوں نے بھیجے نا اس کے مطابق چلنا پڑے گا تمہیں. جس کو میں نے بھیجا, جس کے لیے ساری زندگی سارے انبیاء انتظار کرتے رہے, دعائیں مانگتے رہے, مدت سے جس کا انتظار تھا, اور 12 ربیع میں جس کو میں نے بھیجا, بس اب اسی کی نقل جو کرے گا کامیاب ہوگا وہ شخص. اس نے اس نماز کو پسند کیا ہے جو اللہ نے پسند کی. کیا کہ ہر نماز جماعت کے ساتھ. فرمایا کہ جب اذان ہوتی ہے اور اذان کے وقت کوئی اگر جماعت پر نہیں آ رہا تو سنے پھر دوسرا, کہ ان 3 انسانوں سے وہ یہ انسان ہے جس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی لعنت برستی ہے اس شخص پر, جو جہنمی ہو, جو لعنتی ہو. اب نماز تو پڑھتا ہے, یہ عمر بھی بہت کرتا ہے جناب, فلاں کام بھی بہت کرتا ہے. نہیں, میاں ان المومن, مومن وہی ہے جو بالکل اس قدم با قدم چلے گا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے دین کو بھیجا ہے. اور اس کا معاملہ یہ ہوگا جب اس دین پہ چلے گا تو پھر آسائشیں نہیں ہوں گی. یہ نہیں کہ آپ بہت مزے میں زندگی گزاریں گے, غریب بھی آپ ہوں گے, پریشان بھی آپ ہوں گے, مصیبت زدہ بھی آپ ہوں گے, جوتے بھی آپ کو پڑیں گے, دھکے بھی آپ کو لگیں گے, دکانیں نہیں چلنے, پھر کاروبار نہیں چلنے, پھر مال شال نہیں آنے, پھر یہ نہیں ہوگا. پھر سبحان اللہ, اگر یہ ہوتا تو سب سے زیادہ امیر تھے کون ہوتا؟ صحابی ہوتا, آج بلال ہوتا سب سے زیادہ امیر. کیوں جسم کے ٹکڑے کٹا دیے, کیوں گرم تپتی ریتوں پہ چلا گیا. اس کی ڈیمانڈ دنیا نہیں تھی, ورنہ اگر دنیا ہوتی اور دنیا ملنی ہوتی تو سب سے زیادہ دنیا تو بلال کو ملنی چاہیے تھی, جتنا اس نے مجاہدہ کیا. نہیں سمجھے میری بات؟ تو حقیقت میں معیار ان کا دنیا نہیں تھی, ان کی آخرت کیا تھی, ان کی فیل کس چیز کیا تھی, ان کی طرف خوشنودی رب اللہ کی رضا تھی. تو رضا ملی تو پھر مقام کیا ملا کہ اللہ سبحانہ نے بلال تیری آواز تو میں اوپر آسمان پہ سنتا ہوں, تو چل رہا ہوتا ہے. بولے سبحان اللہ. تو آج جو شخص وہ جو عبادات ہم کر رہے ہیں, اس میں ہم کس کو تلاش کریں؟ رب کو تلاش کرنے والے ہوں گے تو ہم اس گروپ کے اندر ہو جائیں گے. الحمدللہ ہے کام بہت سخت. جس دنیا کے اندر بیٹھے ہیں, نفس و شیطان ہمارے ساتھ ہے, دنیا نے ہمیں گھیرا ہوا ہے, چکروں میں گھومے, یہی تو مجاہد ہے. آپ اللہ کہتے قرآن میں کہ تم سمجھتے ہو جنت میں آرام سے چلے جاؤ گا, یہ بڑا نمازی تھا جی, یہ بڑا ہوتا, کیا میں دنیا کی تعریفیں پہ تمہیں جنت میں بھیج دوں گا؟ دنیا کی پوسٹ کرنے میں بھیج دوں گا, بہت بڑا شیخ تھا جی, تو بہت بڑا فلاں تھا, یہ تو بہت بڑا عالم تھا جی. کہتے یہ اس پہ جنتیں نہیں ہیں, اس پر نہیں ہے جنت. تیرا رب ہر چیز کو جانتا ہے. نہیں سمجھ میری بات؟ سمجھ آ رہی ہیں باتیں؟ تو مومن کی زندگی, مومن ہے وہ کہ جس کا ہر فعل رضا الہی کے پر ہوتا ہے. راضی ہوا یا نہیں؟
اب یہ نہیں دیکھا کہ اس میں دنیا جا رہی ہے، معاملات ختم ہو رہے ہیں، یا یہ چیز ختم ہو رہی ہے، فلاں چیز ختم ہو رہی ہے. نہیں، دوسرا آدمی وہ کرتا ہے بات ہے. چلو یہ خیر ہے، وہ کیا فرق پڑتا ہے، کر لیں گے تو کیا ہو گیا جی، کہاں لکھا ہے یہ سب باتیں، کہاں لکھا ہے یہ چیزیں جی، اسلام کو اتنا سخت نہیں ہے جی، یہاں کچھ نرم بھی ہونا چاہیے آدمی کو. ابھی تو جی آہستہ آہستہ ہو جاتی ہیں چیزیں ساری. سبحان اللہ. یہ دوسرا گروہ کیا بتا رہا ہوں آپ کو. وہاں ان کے فیصلے کچھ نہیں ہوتے ہیں، وہ حالات کے ساتھ چلتے ہیں، وہ ملکوں کے ساتھ چلتے ہیں، وہ ہواؤں کے ساتھ چلتے ہیں، ان کے ایٹماسفیئر بدلتے رہتے ہیں. بولے سبحان اللہ. وہ کہیں کچھ ہوتے ہیں، کہیں کچھ ہو جاتے ہیں، کہیں پلٹ جاتے ہیں، ان کے رنگ بدلتے رہتے ہیں، ان کے جسم، لباس، شکلیں ہر سوت بدلتی ہی رہتی ہیں گرگڑ کی طرح. گرگڑ سمجھتے ہیں نا ایک جانور ہے. آپ نے دیکھ سکتے ہیں ابھی کیا تھا، ابھی کیا ہو گیا، ابھی کس ملک میں تھا کیا تھا، ابھی کچھ کیا ہو گیا. نہیں، مومن یہ نہیں ہے. مومن جیسا پاک صاف خانہ کعبہ میں کھڑا ہوگا ویسے ہی پاک صاف وہ لندن کی کسی گلی میں پھر رہا ہوگا تو ویسے ہی ہوگا. اس پہ ساتھ مرتب نہیں ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اس پہ آبہوائیں چینج نہیں کرتی ہیں، اس کو کوئی کنڈیشن چینج نہیں کرتی ہے. وہ جتنا پاک صاف کعبے کے سامنے کھڑا ہوگا. سبحان اللہ. مقام ابراہیم پہ جس طرح سجدہ کر رہا ہوگا اس کا سجدہ بھی وسیع حالت کے اندر، وسیع کیفیت کے ساتھ. سبحان اللہ. بولٹن کی کسی مسجد میں وہی سجدہ ہوگا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. صرف اس کو وہیں خوشبو نہیں آئے گی، مدینے میں ہی. سبحان اللہ. خوشبو سمجھ رہے ہیں نا آپ، وہیں خوشبو نہیں آئے گی اس کو. سبحان اللہ. اس کی ناک کتنی پیاری ہوگی، ہر مقام پہ اس کو ادھر ہی خوشبو آئے گی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کہیں نہ کہیں سے دور ہے منزلیں، نہ قریب کی بات ہے، وہ تو ہر جگہ حاضر ہوتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرے سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیوں کہ اس کی زندگی ایک پیٹو پر ہے، اس کا ہر فعل ایک موٹو پر ہے. وہ کیا ہے؟ رضا الہی. سبحان اللہ. کھا رہا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے کھا رہا ہے، سو رہا ہے تو اللہ کی رضا کو ہو رہا ہے، بیٹھ رہا ہے تو اللہ کی رضا کر رہا ہے، لڑ رہا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے. غصہ آ گیا تو اللہ کی رضا پہ آ گیا، نہیں آیا تو کچھ بھی نہیں آیا. سبحان اللہ. غصہ کی وہ حلال کر لیتا ہے. وہ جو ہے تو بڑا حلیم ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بہت معمولی نظر آ رہا ہے. اور جیسے ہی اللہ کا معاملہ ہے تو ایسا طیش آ گیا اس میں، فلاں نہیں کر سکتا. ہر ایک اس کا آگے کوئی ٹھہر نہیں سکتا آدمی کوئی، کہ اس وقت اس کو جو غصہ آ رہا ہے اس وقت آ رہا ہے کہ جب وہ قانون کو اللہ کے ٹوٹتے ہوئے دیکھ رہا ہے، نافرمانی کو دیکھ رہا ہے، پھر وہ شخص وہ نہیں ہوتا، پھر اگڑ جاتا ہے، ہر کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا، میں اس کو تسلیم نہیں کر سکتا. یہ ہے ایمان. پکا تسکین ایمان اس کو کہتا ہے. اللہ نے فرماتا ہے یہ پکا ایماندار ہوگا جس کو حب اللہ، بغض اللہ، اطاع اللہ، منع اللہ، جس کا معیار یہ بن گیا ہر چیز اللہ کی آپ پہ آگے فرمائے، اس کا ہوا ہے پکا سچا ایمان. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب ہماری موت آ جائے اور یہ ہم نے سب سنا ہے، ہم بتائیں کیا ہوگا؟ پکے مسلمان ہیں، سچے مسلمان ہیں، بتائیں. جہاں ہم دیکھتے ہیں نا جہاں ہمارا نقصان ہو رہا ہے، پھر دیکھیں غصہ کرتے ہیں ہمیں، پھر بڑکتا دیکھیں ہمیں، دیکھیں کہ دنیا ہماری ختم ہو رہی ہے، پھر دیکھیں ہمیں. عبادتیں بھی اللہ کی خاطر کرتے ہیں، جب دل کرے گا کریں گے، جب دل کرے گا نہیں کرے گا، جب جائیں گے جب مسجد میں جائیں گے، اپنی مرضی میں جائیں گے، رمضان میں دعا زیادہ کچھ اپنا ہمارا تو ہے ہی نہیں نا کوئی سسٹم. ایسا زبردست دھوکہ دے دیا نا ہمیں دین کے ساتھ، انتہا نہیں. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کیا؟ نہیں سمجھ رہے بات قرآن کی بات؟ میری تو کوئی بات نہیں، تو قرآن سے کہہ رہا ہے، ہم آج نصیحت نہیں کر رہے. تو جینا ہے میرے دوستو اس دنیا میں جتنی زندگی باقی ہے، اگر کچھ آخرت میں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ایک شرط ہے، اللہ نے رکھی ہے، بس ایسے رہے پکے مسلمان کی طرح، پکے مومن کی طرح، کہ بس جو کام بھی کرو تو میری رضا کے لیے کرو، کوئی تمہیں نقصان ہوگا ہی نہیں. تم بہت نظر آئیں گے نقصان ہوتے ہیں لیکن کبھی نقصان ہوگا نہیں تمہیں. جب اللہ کے لیے انسان ہو جائے تو اللہ کیا اس کو نقصان پہنچائے گا؟
کبھی نہیں بچے گا. سب ڈب ڈگی ہوں گے آپ کو اونچا کرنے کے لیے، پریشانی آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، سب آزمائش کے لیے، ترقیوں کے لیے اللہ تعالیٰ کرتا ہے. ہم ایک دم نیچے ہو جاتے ہیں، او یار مارے گئے، میں پھنس گیا یار، میں یہ نہ کرتا، یار میں لٹ گیا، میں کیا کرتا. نہیں بھائی نہیں، کیا نقشہ کھینچے ہیں اللہ تعالیٰ نے. تم مختلف لوگ ہیں جو رضا کے لیے زندہ ہے، الحمدللہ، جو رضا الہی کے لیے زندہ ہے، ایک رضا دنیا کے لیے زندہ ہے. رضا الہی کے لیے زندہ جو ہے ہر وقت اللہ کے قرب پر ہے، اللہ کے نزدیک ہے، اللہ کی رحمتوں میں ہے، اللہ کی عنایتوں میں ہے، اللہ کی فضل پر ہے. وہ شخص جو اللہ کی رضا کی کوشش کر رہا ہے، یہ کوشش ہے، ہر وقت اللہ کی رحمتوں میں موجود ہے. اور جو رضا دنیا کے اندر ہے، لانتی ہے، دور ہے، ہر چیز اس کی بناوٹی ہے، ہر چیز اس کی ختم ہو جانے والی ہے، اس کی دکانیں ختم ہو جانی ہیں، اس کی ٹیکسی ختم ہو جانی ہیں، اس کی کاریں، مکان، دکان، سب ایک بلبلہ ہے جس پر بیٹھا ہوا ہے، دھوکہ ہے، فراڈ ہے اس کے ساتھ زندگی جو کر رہی ہے، اس کے ساتھ شیطانوں گروہ میں جمع ہوا ہے وہ شخص. نہیں سمجھے بات؟ دونوں فرق دیکھیں، دونوں کی منزل مختلف ہے. وہ مرتا ہے تو اس کی منزل کیا ہے؟ جنت العلا ہے. یہ مرتا ہے تو اس کی منزل کیا ہے؟ جہنم کے نچلے درجے ہیں. کتنا فرق، ایک دم مرتے ہی دونوں کے مقام بدل جاتے ہیں، ادھر وہ ادھر. وہ مرتا ہے تو جنت میں جس کا نقشہ اللہ نے کھینچا ہے، سبحان اللہ. تخت بچھے ہوں گے، اب آیتیں سے ذہن میں نہیں آ رہی، میں آپ کو سنا دیتا ہوں، اس کی تفسیر سنا دیتا ہوں. تخت بچھے ہوں گے، کس چیز کے ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک عجیب چیز سے بنے ہوئے تخت ہوں گے. وہ چیز ہم سوچ نہیں سکتے، وہ تو اشارہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ. عجیب چیز سے بنے ہوئے تخت ہوں گے، اس کو برازمان کیا جائے گا، اس پہ تکیے لگے ہوں گے، وہ بھی عجیب تکیے ہوں گے. اس تکیے کے ساتھ ان کو بٹھایا جائے گا. تکیے سمجھتے نا، یہ ٹیک لگاتے ہیں، ان کے ساتھ ان کو بٹھایا جائے گا ٹیک کے ساتھ، اور وہ آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. سبحان اللہ، نقشہ کھینچا پورا اللہ تعالیٰ. ایسے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، وہ بیٹھے ہوں گے، گپ شپ مارے ہوں گے، بڑے اچھے موڈ میں ہوں گے، اور عجیب پیاری باتیں کریں گے، دنیا کی باتیں بھی کریں گے وہ. اب پھر جب مست ہوں گے اپنی گفتگو، تو پھر دور چلے گا شراب کا. وہاں پہ بڑے حسین اور خوبصورت، اللہ تعالیٰ کہتا ہے لڑکیوں جو کب سوچ نہیں سکتے، جو ان کے سرو کرنے والے ہوں گے، کیا کہتے ہیں ان کو جو سرو کرتے ہیں، ویٹر، حسین ترین جمیل بچے، ان کے ہاتھ میں شرابیں ہوں گی. سبحان اللہ. اور شرابیں ایسی ہوں گی کہ 7 نہروں کی شراب کی، ہر مختلف نام کی شراب ہوگی، سوڑ کی شراب، اس کی شراب. وہ بھی اشارہ کریں گے، وہ ایسے کر کے لے کے آئیں گے شراب تازہ، ان کے سامنے جام پیش کریں گے، پھر جام دیے جائیں گے اور جام پئیں گے. پھر اللہ تعالیٰ ساتھ ہی کہتا ہے کہ وہ ایسی شراب ہوگی کہ ان کے دماغ نہیں اڑیں گے، بک بک نہیں کریں گے، ایسی خوبصورت شراب ہوگی، بالکل ہوش مند رہیں گے والا حمد شراب کے ساتھ. یہ پوری ایت سنا رہا ہوں میں آپ، بالکل ہوش ہوں گے، لیکن مست ہوں گے اپنے شراب کے اندر. پھر کبھی کبھی مستی میں آ کے کیا ہے، آپس میں مستیاں کرنے لگیں گے، چھیڑ چھاڑ کر، جیسا کرتے ہیں نا شراب میں، چھلک رہی ہوگی شراب، اس کو چھیڑ رہا ہے، وہ اس کو چھیڑ رہا ہوگا، مذاق کریں گے جس طرح. اور ان کے پہلوؤں کے اندر ان کی بیویاں بیٹھی ہوں گی جو ہو رہے ہوں گی، ایک سے ایک حسین ان کی سائڈ. یہ تو دیکھیں نا، دنیا کا نقشہ کھینچا ہے. جب ہم مرتے ہیں نا، وہاں لگ رہا ہے کہ شباب، اس کے بعد فیس آئے گا، بہترین کباب، مچھلی کے بنے ہوئے، ہرن کے بنے ہوئے گوشتوں کے کباب، تازہ تازہ دھواں نکل رہا ہو اس میں سے، وہ پیش کیے جائیں گے. تو مطلب کیا کہ اسی جنت میں جو ہم نے چھوڑا، یا شراب، کباب، عورت، تینوں چیزیں اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا. نشہ چڑھا نہیں چڑھا، ایسی جنت چاہیے. بس ایک کام کرو، کیا اس زندگی کو اللہ کی خوشنودی کی کوشش میں گزار دو. اس سالم دنیا میں مت مرو، جو خود مر جانے والی دنیا ہے، اس پہ کیوں مرتے ہو؟ نیتیں کر لو کہ آج کے بعد ہم نے جو کام کرنا ہے اللہ کو راضی کرنا ہے. بس اللہ کو جب راضی کرنا ہے تو پھر اللہ کی نافرمانی ختم، گناہ ختم.
گناہ سے تو لازم نہیں ہوتا. پھر آپ گناہوں کے ہاتھ کیسے بڑھائیں گے کہ نہیں اس سے تو میرا مولا ناراض ہوتا ہے, یہ میں نہیں کرتا, یہ تو عرضی چیز ہے, اس کی جگہ تو جو اللہ نے نقشہ کھینچا ہے وہ میں ضائع کر دوں گا, وہ چیز تو میرے پاس سے نکل جائے گی. میں دفاع کرتا ہوں اس چیز کو, دفاع کرو جی. یہ بڑی بلڈنگ جس سے حضرت آدم نے چھوڑی تھی, بادشاہ تھا, کہتا ہے پہ بلڈنگ ہے بادشاہ, میں تو چلا, معمولی بات ہے, پوری بادشاہ چھوڑ دی اس نے. کہتے یہ فضول بادشاہ ہے, یہ تو ابھی ختم ہو جائے گی, یہ تو 1 منٹ میں ایک زلزلہ ختم, وہ تو دائمی ہے جو ہمیشہ ختم نہیں ہوگی, مجھے تو وہ چاہیے, اس کو چھوڑ تو ادھر چلتا ہوں میں. پہلے دنیا کو راضی کرتا تھا, دنیا کے وزیروں کو راضی کرتا تھا, اب یہ چھوڑ کے جاتا ہوں, کس کو راضی کروں گا؟ اپنے رب کو راضی کروں گا. اور جو بندہ رب کو راضی کرنے چلتا ہے تو پوری دنیا اس کے پیچھے لگ جاتی ہے پھر. اچھا وہ اس کو راضی کرتی ہے, بولے سبحان اللہ. آج آپ نے دنیا اللہ کو راضی کرنے چلے گئے تو پوری کائنات آپ کے پیچھے لگ جائے گی. وہ اس کو کھانا دو, وہ مکھی کہے گی اس کو شہد پہنچاؤ, وہ فلاں کہے گی اس کو یہ دو, خود بخود آپ کے پاس وہ چیزیں لے آپ کے اندر ڈالیں گی وہ چیزیں. ادم وہی جنہوں نے سلطنت چھوڑی, بیٹھے تھے دریا کے کنارے, سنا ہوگا آپ نے واقعہ, اور اپنی گدڑی کو سیرے تھے. اتنا بڑا بادشاہ ایران کا, وہ اپنے قمیض سیدھا بیچارہ سوئی کے ساتھ, تو وزیر وہاں سے گزر گئے, تو لگتا تو وہی بادشاہ, یہ کیا حال بنایا آپ نے؟ یہ ہے جو دنیا کو راضی کرتے ہیں. اٹھے حضرت کدھر آ گئے ہیں آپ؟ سلطنت آپ کبھی انتظار کر رہی ہے, بیٹھے ہیں پاگل کی طرح, نہ کھانا روٹی, وہ عقل کریں کیا, کس کو کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ ہوتا ہی نہیں ہوتا ایسا. آپ کر کے دیکھیں ساری دنیا آپ پہ ہنسنا شروع ہو جاتی ہے. ابھی تک ہم اللہ کی رضا کی منزل پہ چلے ہی نہیں, سے سب راضی ہیں ہمارے سے, بولے سبحان اللہ. بیوی بھی راضی ہے آپ سے, بچی بھی راضی ہے, گھر والے سب راضی ہیں آپ سے. کیوں کہ آپ ہیں ان کے ساتھ. کون سے نماز پڑھ رہے ہیں, روزہ بھی رکھ رہے ہیں, فلاں بھی کر رہے ہیں, دھوکہ دے رہے ہیں سنوں. اگر آپ اللہ کی رضا پہ چلتے تو گھر میں آپ سے کوئی راضی ہی نہ ہوتا. نہیں سمجھے بات؟ ہاں, وہ کٹو جی کیا مصیبت ڈال دی, ہر وقت نماز پڑھاتا رہتا ہے, یہ نہ کرو فلاں نہ کرو, ہماری دنیا برباد ہو رہی ہے, ہماری یہ چیز ختم ہو جائے گی, ہمارا فلاں چیز کو ختم کر رہا ہے, اس کو ختم کر رہا ہے. سمجھ جائیں کہ اللہ راضی ہو رہا ہے الحمدللہ. جہاں دنیا آپ کے ساتھ کوآپریٹ کر رہی ہے اور آپ کی تعریفیں کر رہی ہے, یہ بڑا خوبصورت ہسبینڈ ہے ہمارا, بڑا پیارا باپ ہے, جو کہتے ہیں مان جاتا ہے, جو کہتے ہیں سب کچھ کر جاتا ہے, سیدھا جہنم میں جایا جا رہا ہے. بھلے سبحان اللہ. دنیا کبھی راضی نہیں ہوتی ایسے شخص سے جو اللہ کو راضی کرتا ہے. یہ تو مستحق چیزیں ہیں. میری بات شاید سمجھ رہے ہیں, نہیں سمجھ رہے؟ سارے نقطے بتا رہا ہوں میں آپ. جہاں دیکھیے دنیا آپ کی بڑی تعریفیں کر رہی ہیں, مارے گئے بھائی, ٹپے گئے ہم, یہ سب جو میں کر رہا ہوں ڈرامے, بندہ بن جاؤ, کما گیا. بتاتے ہیں گد نشین پیر آپ کو یہ باتیں نہیں بتاتے نا, یار تو بخشا گیا, چل تم فلاں بستا ہے کام کر. اصل چیز یہ ہے. سبحان علم بھی جب کام آئے گا, عمل بھی, یہ سورسز ہیں دین اللہ کو دینے کے لیے. علم کمانے کے لیے نہیں ہے, دنیا کمانے کے لیے یہ چیزیں نہیں ساری. یہ کیا ہے کہ سورسز دیے گئے کہ ان کے ذریعے سے ذکر اللہ سے آپ کیا کریں گے, اللہ کو راضی کریں گے. تبلیغ سے اللہ کو راضی کرنا ہے, نماز سے اللہ کو راضی کرنا ہے, دنیا کو راضی. بڑا جی نیک آدمی ہے, بڑا ماشاءاللہ, یہ کھڑو جی جگہ دو جی فلاں دو, کہتے مارے گئے. کبھی اس سے راضی نہیں ہوتی دنیا, کبھی راضی نہیں ہوتی. بولو سبحان اللہ. تو میرے بھائی دنیا کو راضی کرنا بربادی, تباہی. لیکن شوگر کوٹیڈ, شوگر ہوتے نا, اوپر سے چینی لگی ہوتی ہے, اندر ساری کڑواہٹ ہوتی ہے. آدمی فوراً میٹھی ہوتے ہیں, میٹھی ہے یار, نکلتا ہے اندر سے کڑواہٹ تو پھر تھوکتا پھرتا ہے. دنیا کا بھی یہی حال ہے, بے انتہا کڑوی اندر سے, بے انتہا کڑوی, اوپر سے بڑی میٹھی ہے, بڑا لطف ہے اس میں. کتنی گھنٹے سے, میں 10 گھنٹے سو رہا, بڑا مزہ آتا ہے جی, بس 15 گھنٹے 8 گھنٹے سو جی, 10 گھنٹے سو, نماز ہی آنکھ نہیں کھلتی, کی کریے, بڑی کوشش کرتے نماز کے جانا, وہ آنکھ ہی نہیں کھلتی جی ہماری.
الارم لگاتا ہوں، یہ الارم لگتا ہی نہیں ہے. ہاں، اور دنیا کے لیے کسی الارم کی ضرورت نہیں ہے، کسی ٹیلی فون کی ضرورت نہیں ہے. دل اٹھا دیتا ہے، آپ دنیا اٹھا دیتی ہے. آپ یہ کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ آپ دنیا کو راضی کر رہے ہیں. جو اللہ کو راضی کرنے آتے ہیں بغیر الارم کے اٹھ جاتے ہیں، تہجد میں 1 گھنٹہ پہلے اٹھ جاتے ہیں. تجربہ کریں کہ آج سے میں اللہ کو راضی کرنا ہے، الارم ختم ہو جائیں گے آپ کے. کون اٹھائے گا؟ آپ کا رب اٹھائے گا. اللہ کی قسم کان میں آوازیں آئیں گی آپ کو، قسم کھا کے کہتے اٹھنا نہیں تو نے، ایسی آواز آتی ہے کان میں. زندگی کو ہم نے تو اتنا ذلیل کیا ہوا ہے نا، اپنی یعنی مٹی میں ملایا ہم نے اپنی پوری حیثیت کو، مٹی کے اندر ملا دیا اپنی پوری زندگی کو. اتنی قیمتی چیز کہ اللہ کی آوازیں کانوں میں آئیں، فرشتے آپ کو اٹھائیں، فرشتے آپ کو سلام بھیجیں، فرشتے آپ کی وضو کرائیں، فرشتے آپ کے ساتھ ساتھ چلیں، آپ کی حفاظتوں کے لیے اٹھیں. نماز پڑھ رہے ہیں تو فرشتے آپ کے گارڈ بن کے آپ کے ساتھ آ رہے ہیں. سو رہے ہیں تو آپ کی حفاظت کے لیے پنکھا آپ کو جل رہے ہیں. کوئی جن جنات جادو آپ پہ کوئی اثر نہیں کر سکتا. چاروں طرف سے آپ کا پہرا لگا ہوا ہے. کیوں کہ وہ بندہ ہے لیٹا چٹائی پہ ہے پروٹوکول اس کو پورا ملا جو کسی بادشاہ کو نہیں مل سکتا. کیوں؟ یہ وہ بندہ ہے جو اللہ کو راضی کرنے والا ہے، اللہ کا خاص بندہ ہے. بھائی تو یہاں کچھ دیکھ نہیں رہا، جو اس کے لیے اوپر تیاری کی گئی ہے تو سمجھ بھی نہیں سکتا بیچارہ وہ کیا کچھ اس کو ملے گا. بس اس کا تو طریقہ ہے کہ راضی کرنے کا. نمبر 1 اگینسٹ چلنا ہے ہم نے، دنیا کے رخ بدلنا ہے اپنا. وہ کام کرنا ہی نہیں جو شریعت کے خلاف ہوگا، سنت کے خلاف ہوگا. تھوڑی موڑی یہ صحیح ہو جائے گا، آستہ کہتے چھوڑیں، کس سے یہ ختم کریں. تمہارا رخ دوسرا، میرا دوسرا، میرا معیار دوسرا ہے. جہاں آدمی ڈھیلا ہوا، ذرا سا ہلا، فارغ. یاد بڑی نازک چیز ہے. ایسی اعلان نہیں کیا اللہ نے، مومن وہی ہے سچا پکا جو مجھے تلاش کرتا ہے. یہی انسان تلاش کرتے کرتے اسی میں جب چلتا ہے، ہمارے کے ساتھ تلاش کرتا ہے تو اس کے مقامات بڑھتے ہیں. پھر وہ اولیاء اللہ ہوتا ہے، پھر وہ غوث ہوتا ہے، پھر وہ قطب ہوتا ہے. یہی تو ہے وہ لوگ. ہم سمجھتے ہیں عبادتیں کی ہوئی ہیں. بولے سبحان اللہ. جتنا چلا کھینچتے سن اتنی تسبیح کرتے تھے، فلاں بزرگ فلاں یہ کرتے تھے، فلاں وہ کرتے تھے. بھائی کسی نے کیے نہ عمرے. اگر مجدد ثانی نے تو کوئی عمرہ کیا ہی نہیں، ان کو تو فرصت نہیں عمرے کے جاتے. عبادتیں ان کی ڈفرینٹ ہوتی ہے. اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے جو مقامات اللہ نے رکھے ہوئے ہیں نا اپنی قرب محبت کے، اس کی عبادتیں یہ نہیں. اس کی عبادت تو ایک ہے کہ سخت ترین گناہ تیرے نزدیک ہو، اس گناہ کو تو میری وجہ سے چھوڑ دے. ہائے لاکھوں تہجد ایک طرف اور یہ ایک لمحہ ایک طرف. حسین ترین عورت آپ کو دعوت دے رہی ہے، آ جاؤ، کوئی نہیں ہے، ماشاءاللہ شراب بھی ہے، آؤ تھوڑی دیر وقت گزارتے ہیں. نفس آپ کو کھینچ رہا ہے اس طرف، ہے بھی آپ جوان، موقع بہترین ہے، سب کچھ ہے. ادھر دیکھو ایک دم آپ کے دل کے اندر خوف کرتا ہے، خبردار اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، اور تھکا مار کے باہر نکل جاتے ہیں. کوئی اور عبادت نہیں ختم اس عبادت سے کہ جس میں آپ دنیا کو راضی کرنے کے لیے رات کو اٹھ کے تہجدیں کرتے ہیں اور سورہ رحمان پڑھتے ہیں، رات کو فلاں پڑھتے ہیں، عمرے کرتے ہیں. کچھ نہیں رکھا ڈبہ. بولے سبحان اللہ. یہ عبادت ہی اور ہے. غوثوں کی عبادت اور ہوتی ہے، مجددوں کی عبادت ہی اور ہوتی ہے. سجدے وزے نہیں ہوتے، یہ تو وسائل رکھے انہوں نے. اصل عبادت جو انسان کو بلند کرتی ہے وہ خوشیوں رب کی. جب خوشیوں رب کے لیے، اللہ کے رب کے لیے جو عبادت کرتا ہے وہ اصل عبادت. کہتے نہیں جی حرام میں نہیں کھا سکتا، جی سود خالص ہو نہیں میں نہیں کر سکتا. ایسے لوگوں کو میں نے الحمدللہ سڑکوں پہ پھرتے دیکھا ہے، لیکن وہ سود کو ایکسیپٹ نہیں کیا، دکانوں کو نہیں لیا، بڑی بڑی چیزوں کو نہیں لیا. اور ایسے لوگوں کو میں نے زمین کے اندر لڑکتے دیکھا ہے، بھیک مانگتے دیکھا ہے. آج اتنے بڑے، میں نام تو نہیں لوں گا، کہ جن کے این سینٹر کے اندر جب میں بزنس کرتا تھا، این سینٹر کے اندر ان کے پاس 10 بلڈنگیں تھیں، 10 ویئر ہاؤس تھے، اور پتنی کتنی دکان کے کرائے پر تھی. ایک ڈھلکا تھا ان کا پورا مینچسٹر کے اندر ان کے نام کا. اتنے امیر کبھی لوگ تھے. تو کبھی جب
میری ان سے بات ہوتی تو تم کہا جا، میں کہ ہم عمرے پہ جا رہا ہوں. اچھا ہم بھی جا رہے ہیں، ہم نے کرا ہے. اچھا آپ بھی جا؟ جی ہم نے تو کل فون کیا تو ہوٹل بک ہو گئے، ہمارے فلاں چیز ہو گئی ہے، یہ ہو گیا ہے، ہیلی کاپٹر. یہ آج ان کا یہ حال ہے کہ ان کے پاس کرائے کا فلیٹ بھی نہیں ہے. بڑی چھوٹی سی زندگی کے اندر بڑی چیزیں کمپیئر کی ہیں اپنی زندگی میں. میں تصور نہیں کر سکتا، مجھے کسی نے بتایا کہ جس کے پاس تو کرائے کا مکان ہے، اس آدمی کے پاس کہتا نہیں ہے. جن کی میں آپ بتا دیا 10 منزلہ بلڈنگ تھی ان کی، کرائے پہ دی انہوں نے، فلیٹس دیے ہوئے تھے. سب کیا تھا؟ رضا دنیا کے لیے تھا. سود، یہ سود نہیں ہو تو کام نہیں چلے گا، کیا کریں گے؟ بیاض نہیں ہو تو کام کیسے کریں گے؟ یہ نہیں ہوا تو کیسے ہم کر سکتے ہیں؟ صبح نماز پڑھ لی تو ہم کام اپنے کام پہ کیسے جائیں گے؟ وہ اللہ کے بندے، اللہ کہتا ہے اذان کی آواز آ رہی ہے یا اذان کا ٹائم ہو رہا ہے، تو سویا پڑا ہے، لعنت ہے تیرے ہر کام پہ جو آج تو کرے گا. وہ چلے گا بہت. جس پہ لعنت پڑتی ہے نا کام پہ، اس پہ ترقی دیکھیں گے آپ، پیسے بہت آئیں گے اس دن آپ کے پاس. سبحان اللہ. یہ اللہ کی نماز کو چھوڑنے کے بعد جب پیسے آنے شروع ہو جائیں نا، دکانیں چلنے لگیں اور گھر کے اندر بے نمازی لوگ ہوں آپ کے، سمجھ جائیں وہ عذاب آ رہا ہے. یہ وہ عذاب آ رہا ہے کہ جس کے بعد اللہ آپ کو توبہ نصیب نہیں کر سکتا، سوائے اللہ کے کسی اللہ کے ولی کی کسی نظر پڑ جائے تو پڑ جائے، ورنہ توبہ نصیب نہیں ہوگی ایسے شخص کو. میں آپ کو بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، اس سے بڑا عذاب ہو نہیں سکتا کہ اللہ پکار رہا ہو اور بندہ نہ آئے. بچ نہیں سکتا وہ شخص، کبھی ایمان کی حالت میں جا ہی نہیں سکتا بندہ. اس کی گھر والے وہ کوآپریٹ کر رہے ہیں، گھر والے اس کے ساتھ، اس کو کھانا کھلا رہے ہیں، اس کے ساتھ ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں. کسی ایسے شخص کے ساتھ آپ نے ذرا بھی تعریف کر دینی، جی کیا کریں مجبور ہے، آپ بھی فارغ. ذرا سی آپ کی مماست ہوگی اس آدمی کے ساتھ، نہیں جی بس اتنا بھی کہہ دیا آپ نے، ذرا آپ کی طبیعت ادھر لگ گئی. یہ بات سن رہے ہیں آپ؟ انما المؤمنین کی تعریف کر رہا ہوں، ابھی تفسیر اس کی چل رہی ہے، ابھی کو آگے آیت پڑھنی ہے میں نے. ماشاءاللہ چھوٹا آدمی ہوں لیکن بزرگ کے جوتوں میں بیٹھ کر یہ باتیں ان سے سنی جو آپ کو بتا. ہاتھ کھڑا کر چکا ہے، یہ غلط ساری باتیں میں کر رہا ہوں، کوئی ہے ایسا؟ تمہارے ساری دنیا سنی گی جائے گی تو قائم اس جگہ بھی لگ جائے گی پر. کس پر لگے گی؟ سائٹ پر، تاکہ قیامت چلے گی میری بات. زبان ایمان تازہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ مجھے میں جس مقصد کی بات کر رہا ہوں تو تبدیلی آ رہی ہے. بے نمازی ہو رہا ہے، آواز تو دو نا بھائی. رضا الہی آ رہی ہے کچھ دل میں، اس زندگی کو بدلتی نظر آ رہی ہے. آپ دل میں سوچنے کی کوشش کریں گے، یہ آ رہے ہیں خیالات، آ رہے ہیں؟ جن کے آ رہے ہیں ہاتھ کھڑا کریں. الحمدللہ یہ مجلس کامیاب ہوگی، آپ سب جنتی ہیں ماشاءاللہ. اس لیے تو ہم بیٹھے ہیں، باقی تو اللہ نے کرنا ہوتا ہے نا. یہیں تک ہم کر سکتے ہیں نا کہ ہم نے باتیں تسلیم کر لی، سب کچھ کے لیے ہم کریں گے بھی، تم سب مان گئے نا. اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں کراؤں گا بھی تم سے، پھر باقی تو ہم باقی ہم کیا کریں، ہم تو یہی کر سکتے ہیں. الحمدللہ آپ جوش کے ساتھ کام کریں گے، ہم بات تسلیم کرتے ہیں اس چیز کا. امن صدق نماز جیسی چیز یاد رکھے. ابھی تمہیں 2 ہی حدیثیں آپ کو سنیں. تصور نہ کرنا کہ جس کے اندر بے نمازی آدمی ہو یا عورت ہو یا بچے ہو گھر میں بالغ اور گھر میں بیٹھ کے نماز پڑھنے نہیں جا رہے، کیا دکان روک رہی ہے، کاروبار روک رہا ہے، کیا کام پہ کیسے جائیں گے، کیا نوکری پہ جائیں گے، یونیورسٹی کیسے جائیں گے، فلاں جگہ کیسے جائیں گے، کالج کیسے جائیں گے. اس کو چھوڑ کر وہ کام آپ کرنا چاہتے ہیں، نماز کو چھوڑ کے، سمجھ جائیں کہ فارغ ہیں آپ. جس کام کو آپ کر رہے ہیں وہ کام آپ کو لانتی ہے، وہ آپ کو ایسے ایسے کام کرائے گا زندگی میں جس کا آپ تصور نہیں. ایمان سے تو فارغ ہیں آپ، یہ تو یاد رکھیں. وہ شخص کیسے ایماندار ہو سکتا ہے، کیسے ایماندار ہو سکتا ہے؟ اللہ بلا رہا ہے کہ میں نہیں آتا، میں تو کالج جانا ہے، میں تو یونیورسٹی جانا ہے جی، میں تو مجبور ہوں جی، میں کیا کروں. مطلب کہہ سکتے ہیں اللہ کو آپ یہ بات؟ اللہ آپ کو بولا ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں میں نہیں آتا، میں تو کالج جانا ہے، میں تو یونیورسٹی جانا ہے، میں تو فلاں کام کرنا ہے، میں نہیں آتا، میری آنکھ نہیں کھلتی. کسی کی ضرورت ہے یہ؟
اور جو یہ کہہ دے کہ اس سے بڑا کوئی عذاب ہوگا، یہ تو گناہ میرا خیال پچھلی قوموں نے بھی نہیں کیے کہ اللہ آواز مارے وہ کہتے ہیں ہم نہیں آتے. یہ قوم دنیا کر رہی ہے. ایسی مسجدوں میں کہیں نہیں بنی تھی، کسی قوم کی نہیں بنی تھی. یہ انتظام، یہ اسپیکر اور یہ سب کچھ آوازیں کہاں چلتی تھیں اتنی سہولت کے بعد؟ رب آپ کو بولا ہے اور کہتے نیند آ گئی. ایسی نیند اللہ کرائے گا تمہیں، ساری رات جاگنا پڑے نماز کے لیے، جاگو. کہتا میں بستر پہ نہیں سو سکتا، پھر لعنت بیچنا اسے بستر پہ جو میری صبح کی نماز کو ضائع کر دے. تھوکتا ہوں، کھڑو جائے پر 3 دفعہ تھوکے اس بسترے پر کہ تو یا سلیل بستر ہے جو مجھے صبح نہیں اٹھنے دیتا، جہاں میں نیچے لیٹ کے لیٹ لوں گا اور ٹھنڈ میں لیٹوں گا تاکہ میں اپنے جسم کو سزا دوں، اپنے نفس کو. میں رضا الہی چاہتا ہوں، اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں، میں تجھے راضی کروں گا بستر ہے. سبحان اللہ ہے نا. کچھ فائد تو ہو نا جسم کے ساتھ، زندگی کے ساتھ. نماز زندگی میں نا انسان کرنے کے لیے. ہاں وہ تو جو معذوری اللہ تعالیٰ نے بتائی وہ تو الگ ہیں، جو شرعی معذوری بتائی ہے وہ تو ایک الگ ہیں. ہٹے کھٹے کھاتے پیتے سانپوں کچھ صبح کام پہ جاتے، نماز چھوڑ دی صبح. تمہیں پتا نہیں کہ جو اللہ صبح کے وقت بلاتے دیتا کیا کچھ ہوگا. جاہل کے بچے تو سمجھ میں دکان چلاؤں گا سونے کے بعد، کالج چلاؤں گا. تجھے سب پہ یقین نہیں کہ جو تجھے بلا رہا ہے کیا کچھ تجھے دے کے بھیجے گا صبح، کیا کچھ تیری پاکٹ میں ڈال دے گا. سبحان اللہ. تمہیں رحم نہیں آتا اپنے بچوں پر جب اس حالت میں کروٹیں بدلتے دیکھتے ہو، جس کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میرا دل کرتا ہے آگ لگا دوں ایسے شخص کو. تو اگر تم آگ نہیں لگا سکتے، ٹھنڈا پانی تو پھینک سکتے ہو اس پر. کیسی ماں اور کیسا باپ ہو تم جب اپنے بیٹے کو جہنم میں آج ہی سے جلتا دیکھ رہے ہو، اس کی اولادوں کو جلتا ہوا دیکھ رہے ہو. انما المؤمنون، مومن وہی لوگ ہیں جب ایسے حالاتوں کو دیکھتے ہیں جہاں دین ٹوٹا جا رہا ہے، جہاں شریعت کو ختم کیا جا رہا ہے، کوئی ایک کام بھی ایسا ہو رہا ہے وہ چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں کہ نہیں میرے سے کوئی تعلق نہیں ہے. ذرا بھی کوپریٹ کیا، دل میں بھی اچھا سمجھا، دل میں بھی نرمی آ گئی، تھوڑی سی سستی آ گئی، 0.1% بھی آ گئی، فارغ ہو کیسے؟ خوش ندی رب میں یہ نہیں آ سکتا. جس کا ایک سٹیج ہی آخری یہی ہے، آخری سٹیج بھی وہ خوش ہوتا ہے. آخری سٹیج کیا ہے کہ اگر اس کیفیت کے لیے انسان کی جان بھی جاتے وہ خوش ہو کہتا ہے حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہیں، اس تو کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کی رضا میں چاہتا ہوں. یہ سمجھے بات؟ انما المؤمنین. اب چلتے تھوڑا آگے، چلے یہ بات ختم کر دو، یہیں پر مکمل کروں، بات کروں. انما المؤمنین، اللہ تعالیٰ کہتا ہے الذین انما المؤمنون الذین ذکر اللہ وجہت القلوب. مومن تو ہیں یہ جو میں نے آپ کو بتایا سارا کچھ، یہ تمہارا معیار ہے. اور ایسے مومن اگر بننا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ آپ کہہ رہے ہیں ہمیں، اگر یہ میں نے ڈیفینڈ کیا ہے آپ کو کہ رضا الہی والے مومن تم بننا چاہتے ہو اور تم پھنسے ہو رضا دنیا کے اندر، تو یاد رکھو اس کے بننے کے لیے ایک فارمولہ پر بیان فرماتا ہے، وجلت قلوبہم. ایسا دل بنا لو رونے والا، گریہ کرنے والا، خوف والا، ڈر جانے والا، کانپ جانے والا، تڑپ جانے والا، ایسا دل پیدا کر لو، تم وہی مومن بن جاؤ کہ اللہ کو راضی کرنا شروع ہو جاؤ. کیوں کہ جب تک تیرے دل میں خوف نہیں آئے گا، تیرا دل نہیں لرزے گا، تو اللہ کے اس راستے پہ چل نہیں سکتا، خوش ندی حاصل نہیں کر سکتا. یہ تیرا دل ہے جو تجھے برباد کر رہا ہے. اس کی طرف جھان. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وجلت قلوبہم، چاہیے تجھے جب ایسا دل بن جاتا ہے تو ہزاروں اعمال کرنے کے باوجود بھی
اس کا فکر یہ ہوتا ہے کہ میرا رب مجھ سے ناراض تو نہیں ہے. ساری رات تہجد میں سجدے کرنے کے بعد بھی اس کو فکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ تو ناراض تو نہیں ہو گیا مجھ سے کسی بات سے. بڑی سی بڑی قربانی زندگی کے دینے کے بعد بھی اس کی گھبراہٹ نہیں جاتی. ابو کو صدیق جیسے انسان دیکھو، کہتا ہے میں چڑیا ہوتا تو اچھا تھا، ایک پرندہ ہی ہو جاتا، ایک یہ تنکا ہی ہو جاتا، زمین میں فنا ہو جاتا، میں کیوں قائم ہوں؟ پتہ اللہ مجھ سے راضی ہے یا نہیں ہے. ابو بکر صدیق جب رضائے الہی کی منزل پہ چلتا ہے تو انسان کو کوئی یہ وسیلہ جو دیا گیا اس پہ اعتبار نہیں ہوتا اس کا. اتنا خوف زدہ اس کا دل کانپتا ہے کہ تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ سوچ بھی جائے کہ کوئی نافرمانی میرے دل سے ہو سکتی ہے، حالانکہ کرتا بھی نہیں ہے، لیکن احتیاط کو اس منزلوں پر پہنچ چکا ہوتا ہے انسان. حضرت عمر زمین پہ منہ رگڑ رہے ہیں، حضرت عثمان بیٹھ کے داڑھی تر ہو گئی روتے روتے خبر کو دیکھ. وہ یہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ کے نبی نے اللہ نے بشارتیں دی، رضی اللہ عنہ سے راضی ہو گیا ہوں. اس کہنے کے باوجود ہی مطمئن ہے، خوف اتنا آ گیا دل کے اندر کو، دل کو صبر نہیں آنے دیتا. سبحان اللہ. تو یہی قرآن کہتا ہے وجلت قلوبہم، اگر تو نے یہ بننا ہے راضی کرنے کے لیے تو وہی صدیق والا دل بنا، عمر والا دل بنا، عثمان والا دل بنا، طلحہ والا دل بنا، زبیر والا دل بنا. جی ہم تو اس دنیا میں رہتے ہیں آج سے 1400 سال پرانے، کہتے ہیں یہ فکر نہ کر. دل میرا وہی دل دیا ہے جو علی کے پاس تھا، جو عثمان کے پاس تھا، سب کے وہی دل بن رہے ہیں، وہی جسم ہے، وہی گردے ہیں. سبحان اللہ. آج تو بنانے والا بن، تیرا دل بھی ویسے ہی ڈرے گا، ویسے ہی کانپے گا، ویسے خوف اس کے اندر آ جائے گا. وقتوں کو نہ دیکھ، ٹائموں کو نہ دیکھ. کیا آج غوث پیدا نہیں ہو رہے؟ کیا اللہ کے ولی آج پیدا نہیں ہو رہے؟ مجھے بتائیں، کیا آج کتب پیدا نہیں ہو رہے؟ کیا آج مجدد پیدا نہیں ہو رہے؟ عبادت تو نہیں ہو رہے، بلکہ کیا وجلت قلوبہم، اپنے دلوں میں خوف پیدا کر لیا ہے اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں کو تو سمجھ گیا نا میرے سے. ماتھے کے سجدے نہیں، دل کے سجدے انہوں نے ایسے کیے ہیں کہ دل ان کا جو ہے پاش پاش ٹکڑے ٹکڑے ہے ان کا دل، ٹکڑے ٹکڑے ہے ان کا دل. کیا اقبال کا شعر ہے، اس میں ذہن میں نہیں آ رہا. پاش پاش ہوتے ہیں ان کے دل. تب وہ کتب ہوش پہ ایک دم اللہ کہتا ہے ان کے قرب ہیں یہ سارے ان کے. جیسے ہی آپ یہ کام شروع کریں گے اپنے دل کو بنائیں گے، آپ کے درجے ایک دم ولایت کے اندر اونچے ہونا شروع ہو جائیں گے. سمجھ آ رہی بات میری؟ یہ قرآن نے کہا ہے الذین ذکر اللہ وجلت قلوبہم. سبحان اللہ. کہ یہ جو مومن بنے جس کی میں بات کروں کس سے بنے؟ وجلت قلوب سے بنے ہیں یہ مومن. لرزہ آ گیا ان کا. اور یہ کام کوئی ایک دن کا نہیں ہے، دل کو اس حالت میں بنانا. جب اس حالت میں بنتا ہے تو فوراً تمہیں دنیا کی محبوب سے نکال دیتا ہے، چمچہ گیری سے نکال لیتا ہے، خوش آمدوں سے نکال لیتا ہے، حرام سے نکال لیتا ہے، سب چیز سے نکال کے تم بیکار کر کے اللہ کے حضور میں داخل کر دیتا ہے. وجلت قلوب، یہ دل ہے، اس کو بناؤ. دل کیسے بنے؟ الذین ذکر اللہ. سبحان اللہ. ایسا دل کس چیز سے بنتا ہے؟ فرمایا میرے ذکر سے بنتا ہے، جس کا میں نے تمہیں کہا کہ تم میرا ذکر کرو. اب سمجھ آئے گی ذکر کیوں کرتے ہیں؟ تو اصل میں وہ انسان ہے کہ جو یہ چاہتا ہے کہ میری دنیا جو ہے رضائے الہی پہ گزرے، زندگی میری رضائے پہ گزرے، پھر وہ چاہتا ہے کسی اللہ والے کے پاس جا کے اپنی فریاد پیش کرتا ہے. یہ طریقہ بتا رہا ہوں آپ بیت ہونے کا. پھر جا کے فریاد پیش کرتا ہے، حضرت دنیا نکال دیں دل سے، رضائے الہی ڈال دیں. پھر جب آپ کو تصویر اور ذکر بتاتا ہے، کیونکہ اللہ نے جو کیا وہی کام کرے گا، وہ اس نے دوسرے کام نہیں کرنا. اس کو پتا ہے کہ اس کا دل صحیح کس طرح ہوگا؟ ذکر اللہ سے صحیح ہوگا. بہت طبیب ہے. پھر اس کو گائیڈ کرتا ہے اپنے ذکر کے ساتھ. جب اس کی گائیڈنس پہ چلتا ہے، جس کو کہتا ہے چھوڑ دے، وہ چھوڑتا چلتا جاتا ہے، لے لے، یعنی جو جو کہتا چلا جاتا ہے.
میں نے اربوں کے پیسے سڑکوں پہ پھینکوائے لوگوں سے، پھینکے اسے، درویش بننا تھا. یہ میں پریکٹیکلی باتیں کر رہا ہوں. کیوں ہے میرے پاس؟ پاکستان سے میں اللہ والا بننے آیا ہوں. ٹھیک ہے، کرتے ہیں سودا، کریں. کیا کام ہے؟ یہ جی فلاں، یہ بھی سود، یہ کتنا سود ہے؟ ارب تو ہوگا میرے پاس سود. میں جاؤ سود پھینکاؤ پھر میرے پاس آؤ. کہتے ٹھیک، ختم. فقیری اختیار ہے نا؟ مرد ہے یا نہیں ہے آج بھی؟ جب وہ قدم با قدم چلتا ہے شیخ کی دنیا نکالنے کی، نہیں یہ تو بڑا مشکل ہے، پھر شب تک کتنے کھاؤں گے؟ یہ دکان چلی گئی تو ہم کہاں سے کھائیں گے؟ کہ ہاں بھوکے مرتے ہیں جی، بس ہم ذکر کریں گے. ذکر یہ ایک ڈھکوسلا ہے. ذکر سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، قرآن سے کوئی فائدہ نہیں. میں پہلے بتا چکا ہوں یہ وسائل ہیں اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے. اگر ہم ذکر اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں گے اس کی کیفیت مختلف ہوتی ہے. اگر ذکر سے آپ کے اندر وہ اثرات پیدا ہوئے ہیں اب تک مجھے بتائیں کہ آپ رضا الہی پہ چلنا شروع ہو گئے ہیں. نہیں سمجھے بات؟ اثر تو ہے، اثرات تو آتے ہیں، لیکن اثرات جو میں آپ کو بتا رہا ہوں جو اللہ کہہ رہا ہے انما المؤمنین، کہ اللہ گارنٹی دے یہی میرا بندہ مومن ہے. بھائی چلو شرط ہاں ذکر کرو سچا. کیوں؟ جب دوا آدمی کھاتا ہے بھی حضرت فرماتے ہیں ذکر علاج ہے. بولو سبحان اللہ. یہ وقت کا غوث بتا رہا ہے، وقت کا غوث کہہ رہا ہے اپنے ایک مرید کو کہ بھائی سن مجھے، کہتے ہیں کیا کہ یہ ذکر جو علاج ہے. ٹھیک ہے جی کریں گے، علاج کروں گا جی میں سے، لیکن پتہ ہے تجھے مجھے کہتے ہیں کیا کہ علاج کے ساتھ پرہیز بھی چاہیے. سبحان اللہ. اگر تو علاج کرے جا رہا ہے، تیرے پیٹ میں درد ہے اور تو پی جا رہا ہے گیوسکون جو ہوتی ہے ٹکائے جا رہا ہے، پوری بوتل پی گیوسکون کی، اس کے ساتھ تو کھا لیا پراٹھا اور تو کہی گیوسکون تو بڑی بےحودی دوا ہے، 2 بوتلیں پی چکا ہوں میں تو ویسی تڑپ رہا ہوں. اچھا ڈاکٹر کیا آپ نے کھایا کیا تھا؟ حضرت بجی حضرت 2 میں نے پراٹھے کھائے تھے صبح آملیٹ کے ساتھ. وہ کہے گا کان پکڑ لیتے، کان پھاڑ. کیونکہ جس کے ساتھ پرہیز ہی نہ آپ کریں علاج کے ساتھ، تو اللہ نے اس کو کہا یہ ذکر جو ہے کیا ہے؟ علاج ہے. تو اس کا مطلب علاج کہنے سے ظاہر ہو گیا کہ اس کے ساتھ پرہیز بھی کچھ کرنا ہوگا آپ نے. بولو سبحان اللہ. جو لوگ ذکر پرہیز کے ساتھ کر رہے ہیں، اللہ کی قسم کی گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بہت بڑے ولی اور ولیاں ہیں. میں قسم کھا کہتا ہوں ایسی ولیاں گزری ہیں. حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ کی ایک مرید نہیں تھی، عشاء نام تھا ان کا، لاہور کے اندر. اللہ ان کی قبر پہ جنت نصیب فرمائے. ایسی لاجواب خاتون تھی وہ، سبحان اللہ، کہ اپنے گھر کے اندر وہ دیواروں کے پیچھے گھر میں ذکر کرتی تھی، باہر لوگ بیٹھتے تھے، وہ توجہ کرتی تھی، سالوں کے قدموں کو گزاری کر دیتے تھے. ولیاں تھی عورت. حضرت مرزا ثانی کی مرید تھی. وہ کہاں سے آ گئی؟ آج ہماری عورت بھی کرتی ہے ذکر. وہ تو وہی کریے، 2 پراٹھے کھا رہی ہے، ساتھ میں گیوسکون پی رہی ہے. بولو سبحان اللہ. پھر کہتے ہیں گیوسکون بڑی بری دوا ہے جی، کمی کچھ نہیں کر دی، یہ 2 پی گیا سویر. چلو ڈاکٹر پاس کچھ اور بتائیں، وہ کہتے چلو یہ گولی بھی ساتھ کھا لو. پھر وہ بھی کھا لی، یہ کوئی فائدہ ہی نہیں ہو رہا، پیٹ میں درد ہو جا رہا ہے. پھر 2 پراٹھے، پھر بھنا گوشت، پھر بریانی، پھر مرغن غذائیں. یہ ہمارا حال ہے. اوپر تصویر، ادھر لڑکی کو دیکھ رہے، اوپر تصویر پکچریں دیکھ رہے، اوپر تصویر غیبت کر رہے، اوپر تصویر جو کل بدماشی کر رہے، اوپر تصویر گھر کے اندر غیر شرعی کام چل رہے ہیں، غیر چیز میں اس کے ساتھ کوآپریٹ کریں، تعاون کر رہے ہیں. یہ جو اللہ نے باتیں کی ہیں قرآن میں میرے بھائی، یہ غلط کیسے ہو سکتی ہیں؟ ہم نے اپنے وجود سے ثابت کر رہے ہیں اس کو یہ غلط ہے، اور ہم کہتے ہیں مسلمان ہیں. کوئی کافر اٹھ جائے آپ سے کہ جی تمہارے کتاب میں تو یہ لکھا ہے کہ اللہ کا ذکر تو آپ ایسا قلب بنا دیتا ہے، اور تیرا کیوں نہیں بنا؟ تو وہ کیا کہے؟ قرآن آپ کا غلط ہے. لیکن آپ کبھی نہیں کہیں گے جی میں غلط ہوں. چپ ہو جائیں گے آپ، چپ سے. آپ نے تسلیم نہیں کرنا اس چیز کو.
اور کافر بیوقوف نہیں ہے، لوگ جانتے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں. جب وہ شراب انڈیلتے ہیں نا اندر تو وہ ہنس کے کہتے ہیں کہ تمہاری قرآن میں تو یار یہ لکھا نہیں ہے حرام ہے، تم اس کو پی کیوں رہے ہو؟ میں خود جانتا ہوں ایسے لوگوں کو، کسی ہم سے زیادہ پی جاتا ہے. یہ تو یہ آپ کا مسلمان جس کو نیند نہیں آتی جب تک شراب نہ پی، آپ کا قرآن تو کہتا ہے یہ حرام ہے، یہ کیوں کر رہا ہے یہ کام؟ بتاؤ. تو وہ شراب کی بات ہے، ہم دوسرے حرام کام بہت کر رہے ہیں. نہیں سمجھے بات میں؟ تو ذکر علاج ہے، اگر آپ کرنا ہے تو جائے اپنے ذکر سے، ذکر تو سیکھ لیا، اب کہیں حضرت پرہیز بھی مجھے بتا دیں تاکہ میں پرہیز کرنا شروع کر دوں. جب پرہیز کرنا ہی ہوگا جبھی آئیں گے نا میرے پاس آپ. اچھا آتے ہوئے ڈرتے ہیں اس کام میں، ذکر دے دو جی، وہ اگلا سبق دے دیں جی، وہ فلاں سبق دے دیں جی، وہ یہ ہو جائے. یہ کوئی نہیں پوچھتا جی، کوئی پرہیز بتا دیں تاکہ میں اس کو چھوڑ دوں. بولے سبحان اللہ. کامیاب نہیں رہے، ساری زندگی بیٹھ کے تصویر گھماتے رہے آپ، وہیں کہ وہیں کولو کی بیل کی طرح گھومتے رہیں گے. کیوں؟ کہ علاج کر رہے ہیں آپ، پرہیز نہیں کر رہے. ذکر کر رہے ہیں آپ، پرہیز نہیں کر رہے. نہیں سمجھے بات؟ تو قصور کیسے ہمارا ہے؟ کیا علاج کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے ایسا علاج ہو جائے گا تیرے دل کا، سبحان اللہ. جب یہ بن جائے گا نا بیت القلوب تو کیا ہوگا؟ وَإِذَا تُلِيَتْ آيَاتُهُمْ، جب پھر ان پہ قرآن، جب ان کو قرآن سنایا جاتا ہے نا، آیت علیہم، جب ان کو قرآن کی تلاوتیں سنائی جاتی ہیں نا، زیادہ ہوں ایمان ہوں، ان کے ایمان تو آسمانوں میں پہنچ جاتے ہیں ایک آیت سننے کے بعد. یہاں تو قرآن اثر کوئی نہیں کرتا. کتنے پڑھے جی؟ 15 سپارے، 16 سپارے، 8 سپارے. اللہ کہتا ہے ان کی تو حالت یہ ہو جاتی ہے جب قلب یہ بن جاتا ہے نا کہ جہاں قرآن کو بتاؤ تھوڑا سا سنیں، ایمان کے دماغ تو آسمانوں میں چڑھ جاتے ہیں. زیادہ ایمان ہوں، ایمان بڑھا دیتی ہے اس قرآن سے. قرآن جیسی کوئی چیز ہے؟ قرآن پڑھنا کوئی آسان چیز ہے؟ پتہ کس طرح پڑھ جاتے ہیں لوگ اتنا قرآن میں، تو حیران ہوتا ہوں. 15 سپارے، 10 سپارے، 16 سپارے، یہ کیسے پڑھ رہے ہیں؟ اللہ کی قسم ویسے تو 30 حاجی میں مشکل سے ایک آیت پڑھی جاتی ہے. کیسے ڈائجسٹ کرتے ہیں لوگ؟ کیونکہ وجہت قلوب جس کا لرزنے والا ہو، ڈرنے والا ہو، وہ تو وہیں ٹھہر جاتا ہے کہ میرے میں تو یہ چیزیں نہیں ہیں. وہ تو کسی اور لائن میں چل پڑتا ہے. قرآن جیسی بڑی چیز تو کوئی ہے ہی نہیں دنیا کے اندر. آسان ہے قرآن کا پڑھنا؟ کیوں ناول ہے؟ اور گیتا ہی پڑھ لو، آج رمضان ہے، یہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ سبحان اللہ. تو قرآن ہی کیا پڑھا جیسے آنکھوں سے آنسو نہ نکلے پڑھنے کے بعد؟ مجھے بتائیں، جو سمجھے نہیں میں پڑھا کیا ہے قرآن، مجھے کیا کر رہا ہے؟ تولیت علیہم آیات، وہ کیا کرتے ہیں؟ بڑھا دیتے ہیں، زیادہ اس کے ایمان کو بڑھا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دیتا ہے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، ٹھپا مارا اللہ تعالیٰ. صرف ایمان کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے اس دل کے ساتھ. وہ خوشنودی بتا رہا ہوں جو اللہ کے راستے میں چلنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کی ایمان آسمانوں میں پہنچے ہوتے ہیں یقین کی. اور پھر اللہ رب یتوکلون، ان کے توکل لا خوف ولا یحزنون، ان کے توکل اتنے زبردست ہوتے ہیں کہ تم بھوکے مر جاؤ گے. یہ بھوکے مرنے سے کون ڈرتا ہے؟ یہ گناہ ہم نے نہیں کرنا. نہیں اب یہ کام نہیں ہوگا، کر لو مصیبت، یہ 1000 دفعہ نہ ہو، اللہ میں توکل کرتا ہوں اللہ پہ، اس سے بہتر میرا کام ہوگا. میں یہ حرام کام ایکسپٹ نہیں کرتا. یہ ٹیسٹ کے لیے اللہ مجھے بھیج دیا. جس میں حرام ہے، غیر قانونی ہے، غیر شرعی ہے، مشابہت ہے کسی چیز میں جس میں اللہ نے منع کی ہے، میں توقع رکھتا ہوں اللہ کی ذات پر. واللہ پر میں مکمل توقع رکھتا ہوں، میں کبھی اس چیز سے نہیں ڈروں گا کہ ہوگا ہی نہیں ہوگا. میں آج اس چیز کو چھوڑتا ہوں. سبحان اللہ. وَلَا رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اللہ کہتے ہیں 3 چیزیں بتائیں اللہ تعالیٰ. انما المؤمنون، یہ ہیں میرے مومن لوگ سچے پکے. آگے آج سمجھ میں آپ نہیں سمجھے؟ تفسیر سمجھ آئی میری؟
سچے مومن بننا ہے. سچا مومن کون ہوتا ہے؟ ریپیٹ کرتا ہوں، سچا مومن کون ہوگا؟ پکا مومن کون ہوگا؟ جو رضائے الہی کے لیے زندہ ہوگا. سمجھا گی بات؟ جس کا ہر فعل ہر کام زندگی کا کس پر ہوگا؟ اللہ کی رضا کے لیے ہوگا. جس میں رضا نہیں چھوڑ دے گا تو گناہ ہو ہی نہیں سکتا. اس مقام پر پہنچنے کے لیے اس دنیا میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنے دل کو صحیح کرنا پڑے گا. اس کے بغیر یہ آپ مقام حاصل نہیں کر سکتے. سورے اور دل نے جو مقام حاصل کیے دل کو صحیح کرنے کی بات کی. اب سمجھ آئی نہیں بات ہے؟ اب دل کو صحیح کرنے کے لیے کیا چیز انہوں نے بنائی ہے؟ ذکر اللہ. یہ کون کہہ رہے ہیں ساری باتیں؟ کون کہہ رہے ہیں؟ قرآن. میں تو نہیں کہہ رہا ہوں. انما المؤمنون قرآن کہتا ہے الذین ذکر اللہ وجلت قلوبہم. قرآن کہہ رہے ہیں نا سر. ایسا تولیت علیہم آیاتی زادہم ایمانا. پھر ان کی ایمان اتنے بلند ہو جاتے ہیں، قرآن سمجھنا شروع ہوتا ہے، قرآن کی ہر بات ان کے سینے اترتی ہے تو ان کے ایمان بلند ہو جاتے ہیں. زادہم ایمانا. اور پھر ایسے ڈٹ جاتے ہیں شریعت اور قانون پر، اتنے پکے ہو جاتے ہیں. بولا رب یتوکلون. ان کے توکل اتنے بلند ہوتے ہیں وہ ایک قدم بھی نہیں ہلاتے. اللہ کے توکل پر اتنا یقین کرتے ہیں کہ نہیں یہ کام شریعت کے خلاف ہے، میں کبھی نہیں کروں گا. نیور ایور آئی کانٹ ڈو اٹ. ان کا زندگی کا ہر فیصلہ شریعت کے مطابق ہوگا، چاہے نقصان نظر آتا ہو چاہے فائدہ نظر آتا ہو. دے وانٹ ایکسپٹ. کہتے شریعت کا فیصلہ ہے، ختم، اس سے آگے میں بڑھ نہیں سکتا. یہ ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مومن، سچے اور پکے مومنین جن کو میں جنت دوں گا. اور جنت کے اندر جنت کے بڑے بڑے اعلیٰ مقامات ان کے لیے میں نے تیار کیا. اللہ پاک ہمیں بھی ایسا مومن بنا دے اور یہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق سنائے. زندگی کو بہت ضائع کر چکے ہم، آج بھی ہم سمجھ جائیں اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش شروع کر دیں. الحمدللہ اللہ بڑا کریم ہے، ہمیں بھی مقامات عطا فرما سکتا ہے. ورنہ پھر تو دنیا تو ہے دنیا، مٹی گدھے کوتوں کی طرح ہم بھی اس دنیا سے چلے جائیں گے. جیسے گدھے کتے بلیاں جا رہی ہیں نا، جس طرح اٹھائیں گے لوگ ہمیں دبا دیں گے زمین کے اندر، نہلا دلا کے نا. وہ فرق تو نہیں ہوگا کچھ نہیں. جو بغیر رضا کے جا رہے ہیں وہ تو بس ہی بس مٹی جاتا ہے اندر، رضا میں ٹھک دیا جاتا ہے، اس کو کچھ بھی نہیں. جو کچھ حاصل کر کے جاتا ہے الحمدللہ وہ بہت کچھ لے کے جاتا ہے. اس کے لیے یہی ہے، دو گروپ ہے. دنیا کو پیچھے رکھیں، آخرت کو سامنے رکھیں، انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں. ہر فیصلہ سوچ کے کریں اللہ راضی ہو رہا ہے اس یا نہیں راضی ہو رہا. اللہ یہ میرا فیصلہ پسند فرمائے گا نہیں کرے گا. اور مشکل نہیں ہے، اللہ کہتا ہے کوئی کام مشکل نہیں، جس کو میں آسان کر دوں مشکل کا ہے وہ کام. کتنی پیاری بات اللہ نے کہی ہے کہ جب میں کام ہی آسان کر دوں مشکل کا ہوا، وہ پھر کام ہی آسان ہو جائے گا. ہمت کریں انشاءاللہ اپنی زندگی کو بنائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. روشی پڑھیں اللہ کا ذکر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین شفیع المرسلین وطه یاسین الحبیب. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد وعلی آل ابراہیم وسلم تسلیما دائما ابدا کثیرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وهزلنا وجدنا خطأنا بدنا كل ذلك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صلتنا الإيمان وأمتنا الإيمان وأشرنا يوم القيامة مع الإيمان. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لي شأني كله فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين
اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم استقبلنا بسنته ونفعنا بمحبته واشرنا في زمرته يا كريم. يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا. يا دافع المنيات ادفع منياتنا. يا شافي الأمراض اشف مرضنا. اللهم عافنا في بدني. اللهم عافنا في سمعي. اللهم عافنا في بصري. لا إله إلا أنت. جن لوگوں نے اپنے عزیزوں کے لیے، دوستوں کے لیے، گھر والوں کے لیے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اللہ پاک ان سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، بیماروں کو شفا نصیب فرمائے، پریشان حالوں کو پریشانیوں کو دور فرمائے. ہمارے حلقے میں جو خواتین اور مرد بیمار، اللہ تعالیٰ ان کو جلد شفا کاملہ آج نصیب فرما. جلدی اس محفل میں ان کو بھیج میرے مولا. یا اللہ تو اپنے فضل کرم سے ہمارے تمام کاموں کو آسان فرما دے، سیدھا فرما دے. یا اللہ ہماری عبادات کو قبول فرما دے. یا اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما دے. ہماری کوششوں کو پورا فرما. یا اللہ ہماری کوششوں کو بھی آسان فرما. یا اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پہ چلا. یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا. یا اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرما. ہدایت پہ ہمیں استقامت نصیب فرما. یا اللہ ہمیں ساری دعاؤں کو قبول فرما. یا اللہ ہمیں ذکر کرنے والا، شکر کرنے والا، عاجزی کرنے والا، تجھ سے مانگنے والا، گڑ گڑانے والا، اطاعت کرنے والا، فرما برداری کرنے والا، ایمان پہ قائم رہنے والا، یا اللہ ایسا بندہ ہمیں بنا دے. یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، ہماری توبہوں کو قبول فرما لے. یا اللہ ہماری توبہوں کو قبول فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے. دانشتہ ہمارے زبانوں سے، ہماری باتوں سے کوئی غلطی ایسی نکلی ہے میرے مولا جس سے ہماری پکڑ ہو سکتی ہے، یا اللہ تو ہمیں معاف فرما دے. یا اللہ تو ہمیں معاف فرما دے. یا اللہ ہماری زبانوں کو درست فرما. یا اللہ ہماری زبانوں کو درست فرما. یا اللہ ہماری قلوبوں کو ہدایت نصیب فرما. ہمارے قلوبوں کو ہدایت نصیب فرما. ہمارے سینے کو کھوٹوں کو نکال دے. یا اللہ ہمارے سینے کو کھوٹوں کو نکال دے. یا اللہ تو اپنے فضل کرم سے قرآن پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. قرآن کو ہمارا رہبر بنا، قرآن کو ہمارا مونس بنا. قرآن کے ذریعے سے ہمیں ہدایت نصیب فرما. قرآن کی ہمیں سمجھ نصیب فرما. یا اللہ قرآن کو ہمارے قبر میں بھی ساتھی بنا، آخرت میں بھی ساتھی بنا. یا اللہ جنت میں بھی ساتھی بنا، دنیا میں بھی ساتھی بنا. ہمارے ماں باپ کو بخش دے. یا اللہ ہمارے ماں باپ کو بخش دے. یا اللہ ہمارے ماں باپ کو بخش دے. ہمارے جتنے رشتہ دار بھی ہیں ہمارے مولا ہم سب کو بخش دے. یا اللہ جنہوں نے ہمیں پالا ان کو بخش دے. اے میرے مولا تو اپنا فضل و کرم سے ہماری ساری عبادتوں کو اپنے حبیب کے صدقے سے قبول فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ نور عرشہ زینت فرشہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.